ودينكم واحد وأباكم واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم أكرموا أصحابي فإنهم خيار أمتي لا تسبوا أصحابي فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لابتغى مد أحدهم ولا نسيفهم. وإذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر ديننا فليس منا من غشنا فليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عالمينا فليس منا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لا تطروني كما أطرتت النصارى العيسى فتضلوا ولكن قولوا أنا عبد الله ورسوله. وإذا ظهرت البدع والفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أعاذنا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس أشهد فشق له من اسمه كي يجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نمی گویم چنانے یا چنینی بہر صورت تسر الناظرینی سر تاپا پاتا سر کے بینم حسینی دل نشینی نازمینی. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گما سے بلند. خدا کا حسن انتخاب لا جواب. نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. درود شریف محبت سے مکرم حاضرین محترم سامعین برادران دین امت بہترین. کافی عرصے کے بعد پورے ملک کا دورہ کرتے ہوئے لاہور میں حاضری ہوئی. خوشی ہوئی ہے کہ نوجوانوں نے دیوانوں نے پروانوں نے مستانوں نے حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب داور شافی معاشر ساقی کوثر ہمارے پیغمبر نبیوں کے افسر کی ذات والا صفات کی تقریب سیرت مقدسہ مطہرہ کا جلسہ انعقاد کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں سیرت سننے والوں کو مصطفیٰ کریم کی صورت سے بھی تعلق عطا فرمائیں. ہم لوگ میلاد مناتے ہیں پر سیرت کو اپناتے نہیں. اللہ تعالی ہمیں سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. حضور کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ ازواج میں لعیقہ امت پہ شفیقہ اخلاق میں خلیقہ کائنات میں باسلیقہ.
شان میں عجیبہ نہایت خوش نصیبہ حبیب خدا کی حبیبہ باغ نبوت کی دلیبہ وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن سورت ہے، حضور سیرت ہے، یہ قرآن علم ہے، آقا عمل ہے، یہ قرآن خاموش ہے، پیغمبر بولتا قرآن ہے، حضور اندر کے تابعدار جانثار وفادار حقدار فرماتے ہیں جب آخری دفعہ ہمیں حضور کا دیدار ہوا تو ہم نے آپ کو دروازہ کھلا حضور کے حجرے کا چہرے کو دیکھا، فرمایا کأنہ برقۃ مصحف، معلوم ہوتا تھا اللہ کا قرآن ہمارے سامنے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ازالۃ الخفا میں، جب عاشق صادق ابو بکر کے صدیق میں حضور آرام کر رہے تھے غار میں، یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح رحل پر قرآن کھلا ہوا۔ تو یہ دلائل مل گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلتا پھرتا قرآن ہے، اور پورے قرآن پر عمل کیا تو حضور کی ذات اقدس میں کیا۔ تو ہم الحمدللہ حضور کا میلاد ہی مانتے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہ جلسہ میلاد النبی اور تقریر ہوئی کہ نبی پیدا نہیں ہوا، ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ادھر تو اعلان کرتے ہیں نور من نور اللہ، پھر کہتے ہیں پیدا بھی ہوا۔ تو بہرحال ہم حضور کے ابا کو بھی مانتے ہیں، اماں کو بھی مانتے ہیں، حضور پاک کے 10 چچے ہیں، 6 پھوپھیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 11 حرم پاک ہیں۔ ہم بالکل یہ خاندان مانتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب بن عبد مناف بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن طاہر بن غالب ادرکا بن عدنان بن معبد بن نزار پوری طرح ہم مانتے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب عبداللہ تک جن پشتوں میں جس خاندان میں میں آیا، اور میری اماں حوا پاک سے لے کر اماں آمنہ تک جس بطون میں میری ذات آئی، خدا نے اس خاندان کو زنا اور برائی سے پاک کیا۔ پیغمبر کی زبان پر ترجمان کو اور کشان کا اعلان، پیغمبر کا بیان جس پر میرا ایمان۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری دنیا میں سے انسان کو چنا، انسان میں سے آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام سے خلیل علیہ السلام کو، خلیل علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام سے کنانہ کو، کنانہ سے مضر کو، مضر سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم کو عرب سے چنا، سارے عرب میں اللہ نے تمہارے مصطفیٰ کو چنا۔ معلوم ہوا کہ حضور ایک سے سائڈ دیکھنا نہیں، اچھا پھر اس کے پیچھے جو ہے نا یہ اوپر لائٹ ہم نے لگائی ہے، اس کا بہت زیادہ لوڈ پڑ ہے، اور لا لیں اسپیکر لگی جیسے کدھر جائیے آپ نے توڑ کر کہتے مرحبا بالابن الصالح، خوش آمدید میرا بیٹا آیا۔ اور آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، مواہب لدنیہ، خصائص کبریٰ، تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں، تو حضرت آدم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آسمان پر حضور کا کلمہ لکھا ہوا تھا، اور کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ نہیں کہ آپ اسٹیشن سے واپس آئے اور ابھی تک کلمہ شروع ہو، چونکہ کلمے کے 2 جز ہیں، اللہ کی ربوبیت، مصطفیٰ کی رسالت۔ وقت نہیں اس کلمے پر علمی بحث کروں، کبھی بحث کروں گا، اب میں سیرت کی 2 جھلکیاں دوں گا، اور ساتھ ساتھ پیغمبر کے غلام خادم اسلام واجب الاحترام صحابہ کرام، ان کا احترام، ان کا اور ان کا نام، ان کا کام برسر عام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کے، مدینے کے، گلیوں کے، کتوں کی، پاؤں کی مٹی سے بھی عقیدت عطا فرمائے۔ ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جن کو آپ آج تلاش کریں تو کوئی بی بی خدیجہ الکبریٰ کے قدموں میں سو رہا ہے، مولانا لاہوری کے فرزند بی بی خدیجہ کے سرانے سو رہے ہیں، مولانا بدر عالم انور شاہ کے شاگرد، ان کو مزار کی جگہ ملی ہے تو حضرت عثمان کے پہلو میں ملی ہے۔ عبد الغفور مدنی مسکین پوری نقش بندی ہمارے، ان کو جگہ ملی ہے تو حضرت عثمان کے بائیں طرف۔ مولانا خلیل احمد امبھیٹوی بڑے عالم، ان کو قبر کی جگہ ملی ہے تو حضور کے فرزند ارجمند سعادت مند قدر بلند نبی کو پسند حضرت ابراہیم کے قدموں۔ قاری شیر محمد شاہ بھوپتی کے ضلع سکھر مولانا تھانوی کے خلیفہ
ان کو مزار کی جگہ ملی ہے تو بطول پاک کے قدموں. دو آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے, توجہ کرنا, کسی کو کوئی سوال کرنا تو کھلی اجازت ہے, مجھے چھیڑو اور پھر چھوڑو. بے شک جو پوچھی, چند خط آئے ہیں مگر وہ اور چیز ہے. اس میں فقہ سیرت کی جھلک چمک سبق دوں گا اور ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی سیرت سے تعلق ہے. سب سے پہلے قرآن کی خدمت میرے علماء نے کی ہے. شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ, پھر شاہ عبدالعزیز, شاہ عبدالقادر, بڑی لمبی تمہید ہے. ہمارے انور شاہ فرماتے تھے قرآن نازل عرب میں ہوا, استنبول میں لکھا گیا, مصر میں پڑھا گیا, اس ملک میں سمجھا گیا. تو ہم نے قرآن کو سمجھا بھی ہے, کہو الحمدللہ. ابھی تک یہاں قبرستان میانی میں وہ سو رہے ہیں جنہیں 45 برس چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کو قرآن پڑھا. دو آدمی ہیں, یا محمد بن اسماعیل بخاری یا لاہوری مولانا, جن کی قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو ہے. دو آدمی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اگر کہو تو میں اتنی اونچی تقریر کروں کہ آپ بیٹھے رہیں, مگر میں عام تقریر کروں گا تاکہ اللہ تعالی ہمیں خاتم اسلام کرے, پیغمبر کا غلام کرے. کسی کی تردید و تشدید, کسی پر تنقید و تردید کوئی میرا مقصد نہیں ہے. مقصد تبلیغ و تحقیق ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے کا غلام بنائے, اور غلام ہیں. ہمارے پاس تو وہ عالم بھی ہیں. ایک حضرت مالک رحمت اللہ علیہ 70 سال کے بوڑھے 17 برس گنبد خضرا کے سائے میں مسجد نبی میں درس دیتے رہے. ایک مولانا حسین احمد مدنی. دو شخص ہیں جن کو یہ سعادت ملی ہے, جن کو 17 برس, ایک دن دو دن نہیں, مسجد نبی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی 40 صلاۃ فی مسجدی ھذا کتبت لہ براۃ من النار براۃ من النفاق براۃ من العذاب. جو آج بھی نماز نہیں پڑھتے ان بیچاروں کی حالت خراب ہے. بس میں کچھ نہیں کہتا, تھوڑا تھوڑا سمجھاتا جاؤں گا. میرا مقصد کسی کی تردید نہیں, سمجھانا ہے کہ ہمیں بھی حضور سے انشاءاللہ تعلق ہے. ہم نے کام کیا ہے. جب انگریز نے ہر جگہ یہ کالج, یونیورسٹیاں اور یہاں مڈل, میٹرک, ایف اے, ایم اے, بڑی بڑی ڈگریاں شروع کی, تو مولانا قاسم نانوتوی نے انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسہ کھولا جس نے 100 سال میں 75,000 علماء تیار کیے. اب تشریح کا وقت نہیں. اور جب یہاں انگریزوں نے خود کاشتہ نبی بنایا, بروزی یا موزی, ذلی یا شیخ چلی, خبر نہیں کوئی تھا, انگریزوں کی بلی, تو عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا. مولانا درخواستی میرے استاد ہیں, وہ زندہ ہیں. وہ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں حضور کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا عبداللہ جب واپس جاؤ تو میرے بیٹے سید عطا اللہ شاہ کو میرے سلام کہہ دیں. مولانا زندہ ہے, پوچھ لیں, جھوٹ نہیں کہوں گا. میرا بھی 20 سالہ تجربہ ہے تبلیغ کا. اب بچہ میں بھی نہیں کھڑا آپ کے سامنے, میں نے بخاری کے ساتھ کام شروع کیا ہے, کہو الحمدللہ. ہاں بھائی, تو فرمایا عبداللہ میرے بیٹے کو سلام کہنا اور مبارکباد دینا اور کہہ دینا تو نے میری عزت کے لیے اور اس جھوٹے نبی کے خلاف جو جھنڈا اٹھایا, نانا تجھ سے راضی ہے اور تیرے لیے دعا کر رہا ہے. مولانا محمد علی جلندری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت سلام آئے, جاتے کیوں نہیں؟ بخاری نے رو کر فرمایا کام کچھ نہیں کیا, روح سیاہ ہے, نانے کے دکھانے کے قابل. مولانا درخواستی کہتے ہیں کہ میں نے سلام دیا تو بخاری کی ٹوٹی اتر گئی, رومال گر پڑا اور بچوں کی طرح کمرے میں لوٹنے لگے. فرمایا مولانا اتنا بتائیے, نانے نے میرا نام بھی لیا تھا. تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں جنہیں حضور کے سلام آئے. وقت نہیں میں بتاتا, تم تو نام کے عاشق رسول ہو, ہم نے عاشق رسول تیار کیے. یہی غازی علم الدین جس نے راجپال کو واصل جہنم کیا, وہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر تھی. فرمایا یہ بھونکنے والی زبان نہ رہے گی, یہ سننے والا کون نہ رہے. خیر میں تاریخ کو نہیں دوہراتا, اتنا بتا رہا ہوں کہ کچھ کام ہم نے کیا ہے, کہ الحمدللہ. تو عزیزو علماء, نہ دیوبند مذہب ہے نہ بریلوی مذہب ہے. دیوبند بھی شاہراہ ہے, بریلوی بھی شاہراہ ہے, پاکستان سے باہر ہے. میں لڑانے نہیں آیا, کچھ بتانے آیا ہوں کہ ہمیں بھی تعلق ہے, کہ الحمدللہ. میں اپنی تعریف نہیں کرتا, میں بھی چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ آ کر کوئی سیرت النبی بیان کرے. الحمدللہ ہم حضور کی سیرت سے پوری ہمارا تعلق اور پوری غلامی ہے, کہ انشاءاللہ. میں نے کہا
ایک مدرسہ کھولا، اس مدرسے کی ہزاروں شاخیں ہیں، دیوبند کے فارغ چین میں بھی قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں۔ آج بھی دیوبند کے فارغ اسی مدرسے کے فیض یافتہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ختم نبوت کا جھنڈا بھی اٹھایا۔ انگریز نے جب یہاں قدم رکھا تو ہمارے علماء نے مقابلہ کیا، 10,000 علماء پھانسی کے تخت پر سور کی کھالوں میں سیے گئے، درختوں پر لٹکایا گیا، ننگا کیا گیا، مگر انہوں نے کہا ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جبھی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کے تیر سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ انگریز جب کلاڑی دیکھتا تھا تو اس کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ حرار کی نشانی تھی، اور سمجھتا تھا، اور ہماری شکل دیکھ کر وہ گھبرا جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دشمن ہیں۔ اور ابھی تک بخاری صاحب کا نعرہ فضا میں گونج رہا ہے، لعنت بر پدر فرعون۔ اور وہ فرماتے تھے میرے 3 مشن ہیں، خدا کو معبود سمجھتا ہوں، مصطفیٰ کو محبوب سمجھتا ہوں، انگریز کو مغضوب سمجھتا ہوں۔ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ تو عزیزوں کچھ کام ہم نے کیا، ختم نبوت کے لیے بھی کام کیا، یہ موجود گواہ ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا جب ختم تاریخ چلی، تقریباً 9 برس کا تھا، تو میں سکر سینٹر جیل میں 2.5 مہینے تھا، کچھ کام ہوا الحمدللہ۔ پھر جماعت تبلیغی ہماری، جب آپ کو کلمہ نہ آیا، آپ کو پتہ نہیں کہ اسلام کی کیا شرائط ہیں اور غسل کے کیا فرائض ہیں، سنت رسول کیا ہے، خدا نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دین کا درد عطا کیا۔ میں ریون میں آیا تھا، کم از کم 27 ملکوں کے عرب بیٹھے تھے، بحرین کا بیٹا، بحرین کا وزیر بیٹھے تھے، اور مجھے الجزائر کے ملے، کہنے لگا انا ترکنا الوطن ترکنا الحانوت ترکنا التجارہ ونحن فی سبیل اللہ لیلا ونہارا انشاءاللہ نحن نريد نموت فی سبیل اللہ واللہ من 6 اشہر من سنہ نحن لیلا ونہارا دوار فی کل قریہ قریہ۔ کہنے لگے ہمارے بستی بستی پھر رہے، ہماری موت بھی اسی راستے میں آئے گی۔ بارک اللہ یا پاکستانی، اے قسم تم کو مبارک ہو، تم نے آ کر ہمیں جگائے۔ تو مولانا الیاس کو خدا نے دین کا درد عطا کیا، تقریباً 90 ملکوں میں دین کا پیغام اور صحیح کلمہ پہنچ رہا ہے۔ یہ کام ہم سے لیا، کہو الحمدللہ۔ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو نہیں مانتے، جھوٹے کو نہیں مانتے، اور نبی کو خدا نہیں مانتے، کہو نبی کو ہمارا یہ شعر نہیں ہے جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، درود و سلامست بے انتہا کہ ظاہر بشر بود باطن خدا، شریعت کا ڈر ہے مگر میں صاف کہہ دوں حبیب خدا خود خدا بن کے آئے۔ ہم اس طرح نہیں مانتے، ہم خدا کو خدا مانتے ہیں، محمد کو مصطفیٰ مانتے ہیں۔ وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ ہمارا رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، ان کی ربوبیت ہے، ان کی نبوت ہے، ان کی عبادت ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی مغفرت ہے، ان کی شفاعت ہے، ان کی خلقت ہے، ان کی امت ہے۔ بدنی میں اس پر تقریر کروں کئی گھنٹے چاہیے۔ میں نبی کو سائل مانتا ہوں، میں نے نبی کو مانگتے ہوئے دیکھا، میں نے اللہ سے پوچھا کہ آپ نے میرے نبی کو تاریخ میں پوچھا کہ یتیم کیوں بنایا، فرمایا اس کے سہارے توڑ کر ان کا سہارا میں خود بن گیا۔ مولا ان کا ابا اماں دادا کیوں لے لیا، فرمایا ان کی تربیت ماں باپ نہیں کریں گے، ان کی تربیت میں آپ کروں گا۔ مولا ان کو یتیم کیوں بنایا، فرمایا میری غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اماں پراٹھے پکا دے، بابا لڈو کھلا دے، دادا مجھے چادر لا دے، فرمایا پیغمبر جو کچھ مانگے مجھ سے مانگے۔ جمعے کے دن ہاتھ اٹھائے میں بارش برساؤں گا، یہ بوڑھی بکری پہ ہاتھ پھیرے میں دودھ بڑھاؤں گا، یہ جلیبی پہ ہاتھ پھیرے میں چہرہ چمکاؤں گا، یہ جابر کے کھجوروں پہ ہاتھ رکھے میں قرضے اتاروں گا، یہ ابو رقم کے لیے دعا کرے میں کلمہ پڑھواؤں گا، یہ بدر میں سجدہ کرے میں فتح اور نصرت کے جھنڈے لہراؤں گا، یہ کعبے کے غلاف پکڑے میں عمر فاروق کو کلمہ پڑھاؤں گا، دیکھ لینا محمد شفاعت کا سجدہ کرے میں جنت کے در کھول دوں گا۔ یہ مانگتا رہے گا میں دیتا رہوں گا، اور دنیا کو پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے باول حق بیڑا ڈھک، اب ملتان میں 1.25 لاکھ ولی ہے، کس کس کو بلاؤ گے؟ خیر میں کچھ بتا رہا ہوں، اس نبی کے آنے کے بعد ہمیں سمجھ آئی کہ ساری کائنات کا مددگار کون ہے۔ یہ سیرت ہے، زور سے کوئی یہ خبر نہیں کیا سیرت تم بیان کرتے ہو،
حضرت آدم علیہ السلام نے عرفات میں کس کو بلایا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی میں کس کو پکارا؟ خلیل اللہ کے کپڑے اتارے گئے، آگ میں جاتے ہوئے حسبی اللہ و نعم الوکیل کس کو پکارا؟ حضرت اسماعیل نے چھری کے نیچے کس کو پکارا؟ بی بی ہاجرہ نے سمسان بیابان ریگستان چولستان پاکستان ویران کو سر سمانا کری جان حیران پریشان، اس پریشانی حیرانی میں کس کو بلایا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے کیڑی میں کس کو بلایا؟ موسیٰ علیہ السلام پر زلیخا کا حملہ ہوا، 7ویں کوٹھڑی میں کس کو پکارا؟ بتائیے مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے پر کس کو پکارا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی تختہ دار پر لے جانے لگے، کس کو پکارا؟ مجھے بتاؤ تمہارے پیغمبر نے، دلبر نے، سرور نے تلوار ننگی کے نیچے کس کو پکارا؟ تم کہتے ہو باول حق بیڑا ڈھک، یا علی مدد، یا فرید، یا بھٹائی کر سنائی۔ بہرحال سیرت میں یہ ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، جس کا میلاد منا رہے وہ فرماتا ہے اذا سألت فاسأل من اللہ، جب سوال کرو کس سے کرو؟ قرآن ہے قرآن۔ فرمایا حضور نے فرمایا واسأل من اللہ ان کو تو اشیس و نالک، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، جہاں نہ نہیں کہو جہاں۔ خود حضرت علی مرتضیٰ کس سے دعا مانگتے تھے؟ مجھے پیار سے بتاؤ کہ علی مرتضیٰ نماز میں نہیں پڑھتے تھے اللہم انا نستعینک، مولا ہم سب مدد تجھ سے مانگتے ہیں؟ کیا حضرت علی مرتضیٰ اور میرے پیغمبر نہیں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک؟ مدد بھی تیری کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو تڑپا دوں، جگا دوں، سنا دوں، بتا دوں، نقشہ دکھا دوں، قرآن میں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَدْرٍ کے تحت حدیث میں ہے کہ میدان بدر تمہارا پیغمبر، انبیاء کا افسر، پیغمبر کا سر، چشم تر، نیچے پتھر، دعا میں اثر، سننے والا رب اکبر، حدیث کی خبر۔ اور ابو بکر بنا رہے ہیں چادر، کہو ابو بکر حضور کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے جو حدیث یاد ہو، آپ نے تو حدیث پڑھی نہیں، یوں کھڑے ہوئے حضور، آپ کی چادر گر پڑی، زلفیں یہاں آپ کی چمکنے لگی اور آپ کے بغل مبارک نظر آنے لگی۔ فرما اللہ من طاہرک ھذا الاصابۃ من المسلمین فلن تعبد ابدا۔ مولا یہ 313، پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، آج جرے ہیں، 6 گھوڑے ہیں، 6 گھوڑے آج جرے ہیں، دیکھیے 90 میل پیدل آئے ہیں روزہ رکھے ہوئے، ان کے پاس ظاہری اسباب کوئی نہیں، عرش والے کفر کو سامان پہ ناز ہے، تیرے محمد کو رحمان پہ ناز ہے۔ صدیق اکبر نے جو موضوع پکڑا، خدا کی قسم حدیث ہے، فرما بخبخ یا محمد لن یضیعک اللہ ابدا، مصطفیٰ زیادہ نہ رو، میرا جگر پھٹتا ہے، خدا تیری دعا کو ضائع نہیں کرتا، آپ روتے ہیں میں برداشت نہیں کرتا۔ فرما ابو بکر مجھے رونے دے، بچہ روئے تو اماں کو ترس آتی ہے، نبی روئے تو خدا کو رحمت ہے۔ تو آواز آئی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کملی والے ظاہری اسباب تھوڑے تھے، ہم نے تمہاری مدد کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ قرآن ہے، کہو یہ سیرت سنو حضور کی، ہم سے سورت بھی سنو۔ میرے پاس تو 2 موضوع ہیں، پیغمبر کی سورت میں جمال ہے، نبی کی سیرت میں کمال ہے۔ تو عزیزان من یہ سنتا رہا تھا، چلتے ہوئے عقیدہ بھی آپ کو بتا دو۔ حضور کی آمد سے پہلے کعبے کا ننگا طواف ہوتا تھا، حضور نے ہمیں حیا سکھائی، کہو حضور نے ہمیں حیا سکھائی۔ بی بی صدیقہ فرماتی ہے کان رسول اللہ احیا من العذراء فی خدرہن، عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھوں میں اتنی حیا نہیں تھی جتنی مصطفیٰ کی آنکھوں میں حیا تھی۔ حضور نے فرمایا حیا شعبۃ من الایمان، حضور نے فرمایا حیا حسن ولکن من النساء احسن، حیا اچھی چیز ہے، عورت حیا دار ہو تو بہت بہتر ہے۔ دعا کرو خدا حیا عطا فرمائے۔ سیرت سنو، یہ بات بتاؤں کہ حضور سے پہلے کیا تھا، پیغمبر آئے تو کیا ہوا، انقلاب آ گیا، کہو کیا آ گیا، اسلام پہ شباب آ گیا، خدا کا انتخاب آ گیا، انتخاب لاجواب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ حضور کی آمد سے پہلے کعبے کا ننگا طواف ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عورت رجل من السرۃ الى الرکبہ، حضور نے فرمایا رب کاسیات عاریات یوم القیامہ، جو میری کلمہ خوان لڑکی یا کوئی عورت پتلے کپڑے سر پہنتی ہے کہ اس کے بال اور وجود ظاہر ہوتا ہے، خدا اس کو محشر میں ننگا کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ اب سن لو سیرت سنو، اب لاہوری کو تو خصوصی سنانا ہے کہ لاہور ہے، یہاں کے ہر چیز کا غور ہے، کئی قسم کا شور ہے، جھگڑا عام طور ہے، عجیب دور ہے۔ لاہور کو تو میں نے خصوصی طور جگانا ہے کیونکہ لاہور اور کراچی یہ عجیب شہر ہیں، پتہ نہیں چلتا یہ نیو یارک ہیں یہ پیرس ہیں،
دعا کرو خدا تعالی ہمارے لاہور کی فضاؤں کو صحیح فرمائے. اللہ کئی دن نزلہ رہا، پھر رات دن کھڑے ہو کے تقریریں. الحمدللہ اب تو کچھ آرام ہے، آواز بھی صاف ہے، ورنہ کراچی تو میں ادھر کامیاب نہیں ہو سکا. گھر سے مجمع کراچی کے تھے، یہاں تو 4 آدمی بیٹھے ہو. بہرحال میں آقا کی سیرت کی جھلک دے رہا ہوں. حضور نے آ کر عورتوں کو مقام دیا. کہا عورتوں کو؟ کل بیٹا ماں کو کہتا تھا بھونکنا کتی، جوتے مارتا تھا. صاحب سیرت آیا کہ انہوں نے فرمایا الا ان الجنت تحت اقدام الامہات. کل بیٹی کو باپ گڑھا کھود کر دفن کرتا تھا، آج بیچتے ہیں. آج بیٹی کو حق اور اس کو صحیح ورثہ نہیں دیتے. حضور کریم نے جب بطول پاک آئی، جب بی بی زینب آئی تو کھڑے ہو کر ماتھا چوما. فرما لوگو بیٹی دفن کرنے کے قابل نہیں، بیٹی پیشانی چومنے کے قابل ہے. یہ حضور کی آمد. کہو حضور کی. محبوب آپ آئے تو بزدل بہادر بن گئے، رضیل شریف ہو گئے، رہزن رہبر ہو گئے. کیوں نہ کہوں، کوئی مسجد کو نکلا تو نمازی بن گیا، کوئی تلوار کے جھنڈے کے نیچے تلوار لے کر آیا تو غازی بن گیا، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گیا، کعبے کو دیکھا تو حاجی بن گیا. محبوب جس نے تیرے چہرے کو دیکھا صحابی بن گیا. مکہ مکرمہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا، عرب شریف بن گیا. کالا بلال بکتا ہوا غلام سید الحبش جوتی سمائے جنت کا وارث بن گیا. قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. بات کیا تھی کہ نروما اور ایران سے دبے چند تربیت اونٹی کے چرانے والے، جن کو کافور سے ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے دنیا کو اکثیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی جو خدائی ساری، گھر سے نکلے جو محمد کے گھرانے والے. سر لارڈ ولیم لائف آف محمد میں لکھتا ہے، انگریز حضرت عمر کے دور میں نبی کے غلام جا رہے تھے. کہو نبی کے. ہم تو جہاں سے نکلے کوئی کہتا گنڈا مچھ ڈنڈا اور خبر نہیں کیا سکھائی دے، اس گلی سے نہ جانا، واپس جاؤ، کیوں پھر رہے ہو، ہمارا گھر دو. مگر جب صحابہ گزر رہے تھے تو انگریز لکھتا ہے کہ کئی 100 لڑکیاں باریک کپڑے شنون شفون پہن کر ڈانس کر رہی تھی. ان کا خیال تھا کہ عرب کو پھنسائیں گی، عرب کو ورغلائیں گی، بہلائیں گی، گیت گائیں گی، اپنی طرف بلائیں گی، برائی کرائیں گی. انہیں پتہ نہیں تھا کہ آنکھیں وہ ہیں جو پیغمبر کا چہرہ دیکھ چکی ہیں. یہ لوگ پاک ہیں. کہو یہ لوگ. ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے آقا کا کلمہ پڑھا تو رات کو وہی لڑکی آئی جس سے جاہلیت میں پیار تھا. میں نے اس کو دیکھا تو یوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ادھر لیٹ گیا. اس نے کہا وہی تو ہوں جس کے لیے گلیوں میں پھرتا تھا. اندھے ہو گئے. کہنے لگے جب سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تجھے دیکھنا حرام سمجھتا ہوں. چلی جا کتی، اب تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں گا. اب دل میں تو نہیں، دل میں محمد آ گیا. نقشہ بدل گیا. کہو نقشہ. آپ کو سیرت کیا سنائیں، روز اخباروں میں دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، کہیں اغوا ہو رہا ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، پھر سیرت میں سنتے ہو. تو دوستو بس واقعہ بتا رہا تھا کہ حضور کی سیرت سے انقلاب آ گیا. وہی کعبہ جس میں لات عزا کے نعرے تھے، وہاں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے. جو لوگ لڑکیوں کو دفن کرتے تھے وہ لڑکیوں کو ورثہ دینے لگے. لوگوں عرب کا عجیب حال تھا، زندہ جانوروں کے گوشت کاٹ کے کھا جاتے تھے. وہ واقعات بتاؤں، نکاح اس طرح نہیں ہوتا تھا. یہ جو کچھ تمہیں ملا ہے مصطفیٰ کے طفیل ملا. سارے کہو صلی اللہ. تو مہربانی کر کے کچھ سیرت سنو مجھ سے. تو حاضرین مکرم، انگریز لکھتا ہے کہ جب وہ پیغمبر کے غلام گزر رہے تھے اور تو نے برخلایا، پھسلایا، بہکایا، گیت گایا، ناچ دکھایا، کئی قسم کے ڈھنگ دکھائے، مگر حضرت سعد وقاص نے کہا پیغمبر کے غلاموں، پیغمبر کے دیوانوں، جس آنکھ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس طرف آنکھ نہ اٹھے. تربیت تھی. کہو کیا تھی؟ آج تو پاکستانی سنا ہے لیبیا میں سنسار کیے گئے ہیں، سنا ہے پاکستانی عرب میں بھی وہاں زنا میں پکڑے گئے ہیں. خبر نہیں سارے ملک میں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہو. دعا کرو خدا ہمیں صحیح مسلمان بنائے. ہماری شکل میں، عقل میں، نسل میں، نقل میں، تمہاری میری رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، افکار میں، اللہ کرے عادات میں، حالات میں، تاثرات میں، جذبات میں، خیالات میں، واقعات میں، ہر بات میں، افعال میں، اقوال میں، چال میں، خیال میں مصطفیٰ کی غلامی ہو. جہاں بھی جاؤ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ خادم اسلام ہے، وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام ہے. تمہیں کیا تقریر سناؤں، بہت 20 سال وہ تقریر کرتے.
وہ ہمارے بخاری سے فرماتے تھے کہ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، قوم کا اندر اسی طرح سیاہ ہے. دعا کرو خدا اتنی تقریر سنوائے جس پر عمل کرائے. سنیے میں سیرت بتاؤں گا انشاءاللہ ایک جھلک. تو عزیزو میلاد النبی کا جلسہ ہے، کیونکہ ہم سارا سال حضور کا میلاد مناتے ہیں کہ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، ولادت برحق ہے. لوگ دنیا کو لاہور میں تلاش کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ حضور عجم میں پیدا نہیں ہوئے، عرب میں پیدا ہوئے. زور سے کہو کہاں پیدا ہوئے؟ یہ علمی بات سنتے جائیں. عرب میں، عرب کی ساتھ یہ حدیث ہے. زور سے کہو یہ علماء بیٹھے ہیں تو ذمہ داری سے تقریر کر رہا ہوں. مقصد کسی کی تردید نہیں، تمہیں سمجھانا ہے کہ اللہ ہم سب کو پیغمبر کی گلیوں سے پیار دے. مولانا سعدی سے میں نے پوچھا کہ تمہیں کتنا پیار ہے؟ کہنے لگا یک جان چکنت سعدی مسکی کے تو سد جان سازین فدائے سگے دربان محمد. 200 سعدی خدا مجھ جیسے پیدا کرے. مدینے کی گلیوں سے جو کتا دوڑ گیا ہے 200 سعدی اس کتے کے پاؤں کی مٹی پہ بھی قربان ہو جائے. یہ پیار ہے. کہو یہ. میں نے مولانا جامی سے پوچھا ہم کیا عاشق ہیں؟ کہنے لگا کہ ببد یا رب کے روح درتی بہو بتہا کنم گہبہ مکہ منزلو گہدر مدینہ جا کنم آرزوے جنت الماوا برو کردم دل جنت امی بس کے برخا کے درت ماوا کنم. مولا مجھے جنت کی ضرورت نہیں، جنت یہی ہے کہ پیغمبر کے دروازے پر مجھے موت آ جائے. میں نے امام مالک سے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ کہنے لگا المجاورۃ بروضۃ رسول اللہ والمدارسۃ بحدیث رسول اللہ والدفن فی بلدۃ رسول اللہ. کہو صلی اللہ. میں نے قاسم نانوتوی سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں تو عاشق رسول نہیں. سنا ہے کہ وہ بیر علی سے جوتے اتار کے اونٹ سے اتر پڑے تھے اور مولانا قاسم نے یہاں کہا تھا اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پسے مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار ولا یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کو کہ جائے پوچھا ہر میں تیری بن کے غبار. جو یہ نہ ہو نصیب اور کیا ہو نصیب میں ہوں اور سگانے حرم کی تیری قطار. یہ عشق ہے. زور سے کہو یہ. دعا کرو خدا ہم سب کو آقا کا دیوانہ بنائے. میں کوئی فساد کرنے نہیں آیا، تمہارا ذہن صاف کرنے آیا ہوں کہ ایاکم والظن. نبی فرمایا بدگمانی سے بچو. زور سے کہو بدگمانی سے بچو. ایک شخص نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حدیث میں ہے اس نے ماری تلوار قتل کر دیا. حضور کو اطلاع ملی. حضور نے فرمایا ہلا شککت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیرا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تمہیں تلوار نہیں اٹھانی تھی. کلمہ پڑھنے کے بعد اسنا دماغ و مال ہو، اس کا خون اور مال محفوظ ہو گیا. تو بدگمانی سے بچو. کہو بدگمانی سے. ہندوستان والے ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. دعا کرو خدا ہم سب کو مسلمان بنائے. میں نہیں کہ میں ٹھیکیدار ہوں، خدا سب کو، ہماری ماؤں کو، بچوں کو. خدا کی قسم بچوں کو بھی نبی سے محبت تھی. کہو بے شک. جب حضور مدینے آئے چلو میں کھل کے آتا ہوں، ننھی ننھی بچیاں نہایت ہی اچھیاں، عمر کی کچیاں، بہت ہی سچیاں. لکھا ہے کئی تھی 16-17 سے زیادہ، پاؤں ننگیاں، کپڑے میلے. کہہ رہی تھی نحنو جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. ہم بنی نجار کے قبیلے کی لڑکیاں ہیں. مدینے والوں مبارک دو، مصطفیٰ ہمارے گلیوں میں، مصطفیٰ ہمارے محلے میں آ گیا. حضور نے فرمایا تحبیننی، مجھ سے پیار ہے؟ دھوم میں بھاگ رہی ہو؟ فرمایا جی ہاں، اما ابے نے کہا تھا کہ محبوب آ رہا ہے. فرمایا میری اونٹنی پہ بیٹھ جاؤ، تمہاری تکلیف مصطفیٰ بھی برداشت نہیں کرتا. بچیوں کو پیار تھا. کہو پیغمبر کو. تم کہتے ہو کہ علماء نبی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں حضور کو اونٹ بھی مانتے، حضور کو پہاڑ بھی محبت رکھتے ہیں. جب حضور پہاڑ پر کھڑے تھے تو پہاڑ ہلنے لگا. زور سے کہو پہاڑ. تم کہتے ہو دین پوری خالی ہے، فلاں خالی ہے، ایسا نہ کہو. جب حضور پہاڑ پر کھڑے تھے پہاڑ سبیر، پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے قدم مارا، بس پہاڑ. بفی روایت مثبت ٹھہر جا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تو پہ نبی ہے، صدیق ہے، تو شہید ہے. حضرت عمر اور عثمان تھے. وقت نے اس پر تقریر کو شہیدوں پہ تو سر رات گزر جائے. حضرت عمر نے اتنا کہا فزت ورب الکعبۃ انی شہید علی لسان رسول اللہ. رب کعبہ کی قسم عمر کامیاب ہو گیا، مجھے شہادت ملے گی. مصطفیٰ کی زبان اعلان کر چکا. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت جی کیا ہے؟
فرمایا یہ پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے کہ وہ پہاڑوں تم پر پتھر ہے، مجھ پر پیغمبر ہے، تم پر درخت ہے، مجھ پر دو جہان کا بخت ہے، تم پر مکان ہے، مجھ پر نبی آخرت زمان ہے۔ پہاڑ کو بھی پیار تھا، کہو پیغمبر سے۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ گزرتے تھے تو پتھروں سے درود کی آواز آتی تھی۔ حدیث میں آتے آپ ابھی دور ہوتے، خدا کی قسم درخت کی ٹہنیاں جھک کر مصطفیٰ پر آ کر سایہ دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے اب درخت کو یوں اشارہ کرتے اتنا بندہ نہیں دوڑتا جس طرح درخت دوڑ کر نبی کے قدموں میں آ جاتا۔ تم نے نبی کو کیا سمجھا ہے؟ الحمدللہ ہمیں حضور کی پہچان ہے، کہو الحمدللہ۔ لوگوں نے نہیں پہچانا، کہتے ہیں یہاں نبی تھا، اوپر ملک تھا، اوپر گیا تو آپ تھا۔ کیا بے وقوف ہو۔ نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہاں پہنچا فاوحی الی عبدہ، واپس آیا تو اشہد ان محمدا عبدہ۔ یہ شان ہے، زور سے کہو یہ شان ہے۔ میں اتنا مانتا ہوں نبی انسان ایسا ہے کہ کلیم و خلیل مقابلہ نہیں کرتا، نبی کی نور نبوت ایسی ہے کہ محمد کا سورج اور چاند جبریل مقابلہ نہیں کرتا۔ یہ صحیح ہے، زور سے کہو یہ کیا جھگڑوں میں تم پڑ گئے؟ تو بھائی اتنا مانو، سیرت سنو حضور کی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب میں آقا کا نامی اس میں گرامی فیض حضامی زبان پر لاؤں تو بلا جھجک، بلا اٹک، بلا دھڑک یہ سبق یاد رکھیں، جو مجمع موجود ہو زبان پر درود ہو۔ ہمارے مولانا تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ دعا کرو خدا مستحب بھی ادا کرائے۔ آمین۔ صحابہ کا نام آئے تو کہنا رضی اللہ، کیا کہنا؟ دنیا ناراض ہے مگر اللہ راضی۔ کہو صحابہ سے کون راضی ہے؟ صدیق سے کون راضی ہے؟ فاروق و عثمان سے کون راضی ہے؟ اور جن سے خدا راضی ہے مصطفیٰ راضی ہے۔ صحیح ہے؟ اب اس پر تقریر کروں تو کئی گھنٹے چاہیے رضا پر۔ بہرحال اتنا کہتا ہوں، آج داتا، آج حضرت گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہوں، آج جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ ہوں، آج خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہوں، آج فرید الدین کنشکر رحمت اللہ علیہ ہوں، دعویٰ نہیں کر سکتے ہم سے خدا راضی ہے۔ نبی کا ادنا صحابی اعلان کر سکتا ہے کہ قرآن کو پڑھو ہم سے خدا راضی ہو چکا ہے۔ سمجھے ہو بات کو؟ علمی بات ہے۔ رضا کا ٹکٹ صحابہ کو ملا ہے، کہو کس کو ملا ہے؟ رضوان اللہ اکبر۔ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، کہو سب سے بڑی چیز خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے، خلق خدا راضی ہے۔ جب خدا راضی ہے تو پھر فیاضی ہے، پھر سرفرازی ہے، کہو پھر مجھ خدا ناراض ہے تو خدا کی قسم مارا گیا، خدا راضی ہے تو تارا گیا۔ دعا کرو خدا راضی ہو۔ پھر سیرت سنو دین پوری سے، میں نے کچھ ولادت بیان تمہیں صحیح باتیں بتاؤں۔ حضور پاک سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد سے پہلے کچھ حالات تھے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن میں جب آپ تھے تو آواز آتی تھی بشرا لک یا آمنہ، آمنہ تجھے مبارک ہو، فإنک حملت بسید العالم، انک حملت بسید حاضر الامت، انک حملت بسید الاولین والآخرین، پہلو اور پچھلوں کا تیرے بطن میں سردار آ رہا۔ یہ نبوت تھی، زور سے کہو یہ کیا تھی؟ نبوت کے انتخاب کون کرتا ہے؟ اللہ۔ یہاں تو کمشنر کرتا ہے اور نبی بن جاتا ہے، چوریٹ کرو نبی نکل آتا ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ آئندہ گمراہ نہ ہوں، تباہ نہ ہوں۔ دوستو نبی حسین ہوتا ہے، کہو نبی یوں نہیں ہوتا کہ تذکرہ میں فوٹو دیکھو تو روٹی بھی باہر نکلا ہے، آنکھ بھی ملتان کی ختم ہے۔ نبی یوں نہیں ہوتا۔ ہمارے عطا اللہ شاہ یاد آ گئے، وہ فرماتے تھے ماں باپ اپنی اولاد کو سنگارتے ہیں، خدا اپنے نبی کو خود سنگارتا ہے۔ نبی کو سرما کون لگاتا ہے؟ نبی کے پسینے میں خوشبو کون بساتا ہے؟ نبی کی زلفوں کو کون گنگریلا بناتا ہے؟ نبی فرش پہ ہو تو حفاظت کا ذمہ کون لیتا ہے؟ نبی کا استاد کون ہوتا ہے؟ ہمارے بخاری سے فرماتے تھے کہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، خدا نبی کا ہاتھ پکڑ کے خود چلتا ہے۔ یہ بڑی اونچی بات ہے، آپ کا دماغ تھوڑا ہے۔ تو باقی حضور کو فرما دیا یہ مسجد ضرار ہے نہ جانا، یہ مسجد نبی ہے جانا، یہ نہیں کہ نبی جاتا نہیں، خدا جانے دیتا نہیں۔ نبی کو زہر دی گئی، جب آپ نے گوشت اٹھایا، علماء بیٹھے میں مشکات اور بخاری کھول کے کھڑا ہوں، جب گوشت کا ٹکڑا آپ نے قریب کیا تو آواز آئی یا محمد لا تاکل انا مسموم، محمد نہ کھانا مجھ میں زہر ہے۔ یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ بولو۔ جب 900 ننگی تلوار کی تو کس نے بچایا؟ شاہت الوجوہ فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ جب ننگی تلوار لے کر یہودی نے کہا من یحفظک، کون بچائے گا؟ انہوں نے فرمایا اللہ۔ کہو کیا فرمایا؟ تم ہوتے تو کہتے باول حق بچائے گا۔
تم تو تماشا ہو نا. سیرت کیا سناؤں؟ حضور کی سیرت یہ ہے کہ مسجد میں ایک شخص نے پیشاب شروع کر دیا. کہو ایک مسجد میں ایک شخص نے بدو تھا، قربی تھا، سادہ تھا، جٹ تھا، ان پڑھ تھا، جانگری تھا. اور صاحب نے کہا او میاں کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضرت مسجد کو خراب کر رہا ہے، وہ دیکھو پیشاب کر رہا ہے. فرمایا لا تنظروا، مت دیکھو، دیکھنا ناجائز ہے. اور اسے فرمایا تم پیشاب کر لو. ہم ہوتے تو ڈنڈا مار کے اس کا پاخانہ بھی نکال لیں. کون ہے؟ کہاں سے آیا؟ سر نیچے اور ٹانگیں اوپر. میں آپ کو سیرت سنا رہا ہوں، یاد رہو یا نہیں؟ میرا ایک جملہ یاد رکھو، دین تلوار سے نہیں آیا، دین محمد کے پیار سے آیا. تلوار نے جو کام کیا وہ دیکھ لو، ہم ریل میں ہیں وہ جیل میں. تلوار تو ختم ہو پر میں کچھ نہیں کہتا، میرے پاس لفظ بہت ہیں. بہرحال اتنا جو ذوالفقار ہے سنا ہے پس دیوار ہے، بالکل بیکار ہے. تو خیر بھائی، کل کہتے تھے لوگ بھٹو، اب کہتے ہیں حضرت پھٹو. تو شرطے کہ تم بھی اٹھو. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی مصطفیٰ کا سچا غلام بنائے. خیر ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، بیچارے پر کافی ہے. سیرت سنو، کہو سبحان اللہ. ولادت اور سیرت، کہو ولادت. ہنسو نہیں، مسجد میں ہنسنا خلاف ادب ہے، کہو خلاف. ایک دفعہ حضور نے دیکھا کہ صاحب ہنس رہے تھے، فرمایا اتنا ہنسو جتنا رو سکو. آگے بہت منظر ہیں، کہو آگے. پہلا منظر سکرات کا ہے، پھر منظر دوستو قبر کا ہے، پھر حشر کا، پھر حساب کا دوستو، پھر میزان کا، پھر پلسرات کا. دعا کرو خدا یہ منظر طے کرائے، یہ منزلیں طے کرائے. ہنسو نہیں، اتنا ہنسو. حضور کے الفاظ میں من اطاع ویبکی، جو نیکی کر کے روتا ہے ادخلہ اللہ الجنت ویضحک، جنت میں ہنستا ہوا جائے گا. آپ نے فرمایا من اذنب ویضحک، جو گناہ کر کے ہنستا ہے، جوا یوں کمایا، قتل یوں کیا، دھوکہ یوں دیا، رشوت یوں کھائی، سود یوں کمایا، فلانے کو قتل یوں کرایا، فلانے کو ذلیل یوں کیا، مقدمہ غلط یوں جیتا. فرمایا جو گناہ کر کے ہنستا ہے اس کو کہہ دو جہنم میں روتا ہوا داخل ہوگا. دعا کرو خدا آخرت کی ذلت سے بچائے. ہر اچھی چیز پیغمبر کی سیرت ہے، کہو ہر اچھی چیز. کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی بڑے قدم کر رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کی غریب کی ہمدردی کر رہا ہے، یہ سب سیرت ہے. زور سے صاحب سب اچھی چیز میرے پیغمبر کا تحفہ ہے. دعا کرو اللہ تمہیں آقا کی سیرت کا غلام بنائے. دوستو فقط سیرت، تو میں نے کہا سیرت کے ایک بات پڑھ رہا تھا، دین تلوار سے نہیں آیا. حضور کے الفاظ ہیں فتحت المدینہ بالاخلاق، میں نے مدینے کو اخلاق سے فتح کیا. کہو مدینے کو اخلاق. اخلاص اور اخلاق لفظ زبر ہے، لوگ اخلاق نہیں اخلاق. کہو کیا؟ آپ کو تو پتہ نہیں، خاندان کو دان خان، ڈپٹی کمشنر کو ڈپٹی کمشنر، لفافے کو لفافہ، آرام کو ارمان. قابل بڑے ہو. شہر کوٹ میں ایک نوجوان کالجیٹ کو پرچہ دیا گیا کہ مکہ مدینہ کی تعریف کرو. اس میں لکھا مکہ بادشاہ تھا، مدینہ اس کا وزیر تھا. یہ میٹرک کا ہمارا طالب علم تھا. پوچھا گیا کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی؟ جلدی لکھا سیال کوٹ میں، علامہ اقبال کے محلے میں. سبحان اللہ، معلومات دیکھو کتنی ہیں، اس لیے تمہیں پتہ نہیں. تو دین اخلاق سے آیا. سارے کہو دین. میرے خیال آج صرف تقریر اخلاق پہ کروں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ قتل ہو رہے ہیں، یہ ڈاکے لگ رہے ہیں، یہ ناک کاٹے جا رہے ہیں، گولی چل رہی ہے، یہ لاٹھیاں کلہاڑیاں چل رہی ہیں، یہ جیلوں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. یہ سب بد اخلاقی ہے، خلق نہیں رہا. دعا کرو اخلاق ہو. حضور نے اخلاق سکھایا. کہو حضور نے. میں اب حضور کا اخلاق سناؤں تو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. نبی فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا. سب سے اس کا ایمان کامل ہے جس میں اخلاق ہے. کہو جس میں. آج اخلاق ختم ہے. آج گاڑی میں چلنے لگو تو دروازہ نہیں کھولتے، اندر بیٹھے ہوں تو پورے مسلح ہوتے ہیں. نکل بھائی تم آئے ہو، لڑائی شروع ہوتی ہے. انا للہ. اخلاق نہیں، بڑے کا ادب نہیں. کہو بڑے کا. میں یہی دین اسلام سمجھانے آیا ہوں. مہربانی کرو سیرت النبی کو سنو اور سمجھو اور اس پر عمل کرو. کہو انشاءاللہ. تو اس نے پیشاب کیا. کہو اس نے. حضور نے یہ نہیں فرمایا پیشاب نہ کرو، فرمایا لا تنظروا، تم نہ دیکھو. کہو تم. اس نے پیشاب تو شروع کر دیا، اب تم نہ دیکھو. چونکہ حضور کے الفاظ ہیں الناظر والمنظور کلاہما ملعونان.
جو ننگا ہو اور جو ننگے کو دیکھے دونوں پر لعنت ہے۔ اب دین سنو، عورت الرجل من السرۃ لے کر گھٹنوں تک، یہاں سے کوئی چیز ظاہر ہوئی تو یہ ننگا ہے، کہو یہ حضور نے فرمایا میری کلمہ خوان عورتوں کو کہہ دو کنگا دے تو بالوں کو دفن کر دے، ان کو کہو بالوں کو جلا دے تاکہ کسی غیر مرد کی نگاہ تمہارے بالوں پر بھی نہ پڑے۔ یہ اسلام ہے، غور سے کہو یہ نعرے تو لگاتے ہو نظام مصطفیٰ، خبر نہیں کون ہوگا باوفا، کیا کرو نظام مصطفیٰ آئے۔ مولانا حضور کے الفاظ لاہوریو القابض علی الدین کالقابض علی الجمرہ، فرمایا دین پہ قائم رہنا ایسے مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ میں انگارہ رکھنا، بہت مشکل ہے، کہو بہت نظام مصطفیٰ کہتے تو ہو اور امن ہوگا، زور سے کہو پھر امن ہوگا۔ پھر انشاءاللہ یہاں سے ہماری بہن گوجرانوالہ جائے، یہاں سے اکیلی ایک لڑکی سفر کرے کراچی تک، انشاءاللہ کسی غنڈے کو جرت نہیں ہوگی کہ بری نگاہ دیکھے۔ میں اس پر بتاؤں گا کہ حضور کے دور میں کیا تھا، تو میرے عزیزوں سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو آقا کی ولادت ہوئی، تو اس لیے حضور کے الفاظ دین پوری کو یاد ہیں، فرمائیے کو مثلی کون ہے میرا مقابلہ کرے، کہو کوئی نہیں کر، کوئی کر سکتا؟ عبد الشکور کو دیکھو چکے کا فیضانی نالائق آدمی، پیغمبر کا چہرہ دیکھو تو جنت واجب جہنم حرام، میں بات کروں تو تھوک اور لعاب نکل رہا ہے، پیغمبر بات کرے تو منہ سے نور نکل رہا ہے، میں مسکرا دوں تو کہتے مسکرا رہا ہے، نبی مسکرائے صحابہ کہتے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، کون ہے مقابلہ کرے؟ ہماری ولادت ہوئی پتہ نہیں دائی کو پتہ نہیں چلا، میرا محبوب پیدا ہوئے ولادت ہوئی تو مکے کی گلیوں میں خوشبو شروع ہوئی، مکے کا قحط ختم ہو گیا، خدا کی قسم شام کی ماریاں بی بی آمنہ کو نظر آنے لگی، کعبے میں بتونے گرنے لگے، فارس کی آنکھ بجھ گئی، بحیرہ تبریہ ختم ہو گیا، کنگرے ایران کے بادشاہ کے حویلی کے کنگرے گرنے لگے، آقا کی ولادت ہوئی تو ستارے جھک کر مصطفیٰ کو دیکھنے آ گئے۔ یہ فرق ہے یا نہیں؟ حضرت انس بن مالک سے میں نے پوچھا کہ میرا محبوب کون ہے جس نے 10 سال خدمت کی تھی، کہو جس نے؟ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس اورع الناس ازہد الناس اعبد الناس اشجع الناس اسخى الناس۔ میں نے بی بی صدیقہ سے پوچھا کہ تیرا شوہر، تیرا جوہر، تیرا گوہر کیا ہے؟ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج آسمان پہ ایک میرے حجرے میں ہے، اس سورج کو دیکھو تو آنکھیں اندھی ہو جائیں، میرے سورج کو دیکھو تو جنت کے دروازے کھل جائیں، اس سورج کے قریب جاؤ تو گل جاؤ، میرے سورج کے قریب جاؤ تو جنت کا دروازہ کھل جائے۔ یہ سورج رات کو غروب ہو جاتا ہے، میرے حجرے کا سورج روشن ہوتا ہے، یہ سورج زمین کو روشن کرتا ہے، میرا سورج اندھیرے دل کو بھی روشن کرتا ہے، یہ سورج قیامت کے دن بے نور ہوگا، میرا سورج قیامت کے دن بھی چمکتا ہوگا، یہ بادلوں میں چھپ جاتا ہے گرہن لگتی ہے، میرے نبوت کے سورج کو گرہن کبھی نہیں لگتی۔ یہ صحیح تعریف ہے، زور سے کہو یہ خدا کی قسم صحیح تعریف حضور کی، خود حضور نے فرمایا کو مثلی، ابھی تو یہ تعمنی ربی ویسقی اذا مرضت وهو یشفی، فرمایا میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، کہو کوئی نہیں کر سکتا۔ عبد الشکور تھوک ڈالے تو سارے نفرت کرو گے، پیغمبر تھوک مبارک ڈالے تو آج تک بیر روما میٹھا ہے، فرق ہے نہیں؟ بولو بھائی، یہ صحیح تقریر ہے۔ حضور پاک یہی لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگائیں تو آنکھ روشن ہو جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل بھول گیا تھا، یہ بھی کچھ کہتے ہیں، آنا حضرت علی کے پاس تھا، اچانک حضور آ گئے تو اس کو نبوت مل گئی، ورنہ نبی حضرت علی بننا تھا، یہ غلط تصور ہے، کروڑوں ولی جمع کرو نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج کھل کر کہتا ہوں بڑے پیار سے، حضرت علی سے مجھے عقیدت ہے، میرے نزدیک علی حیدر رہے، سکتر رہے، شیر نر رہے، شیر ببر رہے، فاتح خیبر رہے، قاتل انتر رہے، ذی قدر رہے، برتر رہے، بطول کا شوہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر ہے، حیدر کرار ہے، شیر جرار ہے، صاحب ذوالفقار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، لشکر کفار ہے، علی کا وار ہے، گرچہ قطار ہے، لاکھ ہے، ہزار ہے، جہاں سے نکلے پار ہے، بہادروں کا سردار ہے، علی دین کا جانثار ہے، نبی کا تابعدار ہے، صحابہ کا یار ہے، اس لیے عبد الشکور کو پیار ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، کہو یہ تو، مگر دین پوری سے تھوڑی سی جھلک لے لو، حضرت علی کو جو کچھ ملا پیغمبر سے ملا، نبی نے مسجد میں مٹی پر سو رہا تھا، حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، تو کنیت مل گئی، جو تو کیا مل گئی؟ غور کرنا دکاندارو، ایماندارو، شاندارو، تاجرو، مہاجرو، سنو حضور کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت علی مرزا کے آنکھوں میں درد تھا،
تو آپ نے لعاب ڈالی تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے شام تک اونٹ کی گردنیں نظر آنے لگی. حضرت علی کو پیغمبر نے جھنڈا دیا, حضرت علی کو نبی کریم نے تلوار دی جس کا نام ذوالفقار تھا, تو حضرت علی المرتضیٰ بہادر بنے. حدیث سناتے جب حضرت علی خیبر کو جا رہے تھے حضور نے فرمایا اللہم ثبت واجعلہ ہادیا ومہدیا, مولا میرا پہلوان آ رہا ہے, پہاڑ ہل جائے علی مرزا کے قدموں میں حرکت نہ آئے. یہ حضرت علی کا کمال نہیں, حضور کی برکت ہے. آج دین پوری پیار سے کہتا ہے حضرت علی مرتضیٰ کو نبی نے لخت جگر دی تو شوہر بطول بن گیا, داماد رسول بن گیا, دنیا میں مقبول بن گیا. حضور نے فرمایا عبداللہ الغالب, جاگ رہے ہو یا نہیں؟ یہ سب حضور کی برکت ہے. زور سے کہو کس کی؟ لوگ عجیب ہیں, کہتے ہیں نہیں میرا عقیدہ ہے کہ سارے کافر اکٹھے کرو ایک مسلمان کا درجہ زیادہ, مسلمان میں مومن, مومن میں اولیاء, اولیاء میں قطب ابدال, سارے ولی اکٹھے کرو تو ایک صحابی کا درجہ زیادہ, سارے صحابہ جمع کرو تو صدیق کا درجہ زیادہ. یہ بھی صحیح ہے, کہو یہ بھی. السابقون الاولون صدیق ہے, کہو کون ہے؟ میں خدا کی قسم باوجود کھڑا ہوں, میں نے حضرت حیدر کرار سے پوچھا کہ حضرت علی کون ہے, نہج البلاغہ میں ہے, فرما افضل الامت بعد الانبیاء ابو بکر, پوری امت میں انبیاء کے بعد کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہے. یہ حضرت علی مرزا کے الفاظ ہیں, کہو کس کے الفاظ ہیں؟ میں تجھے کیا سمجھوں. حضرت علی مرزا نے ایک دفعہ پوچھا من اشجع الناس, سارے مکے مدینے عرب میں بہادر کون ہے؟ کہنے لگے انتم, آپ ہیں. فرمایا بہادر وہ ہے, میں تو بسترے میں سو رہا تھا, ساری دنیا تلوار اٹھا کے تلاش کر رہی تھی اور صدیق کندھے پہ اٹھا کے مصطفیٰ کو لے جا رہا تھا. یہ بہادر ہے. توجہ کرو, میں کچھ سیرت سناتا ہوں, کہو انشاءاللہ. توجہ کیجیے اور کچھ اس پہ عمل بھی کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل عطا فرمائے. بس یہی ہم میں غلطی ہے, کمی ہے کہ عمل نہیں. علم تو ہے, آپ کو علم ہے نماز فرض ہے, عمل نہیں. علم ہے داڑھی سنت ہے, عمل نہیں. علم ہے شراب حرام ہے, عمل نہیں. علم ہے رشوت حرام ہے, عمل نہیں. علم ہے جوا حرام ہے, عمل نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, یہ غلط ہے؟ عملی زندگی کا فقدان ہے. آج دین پوری سے عہد کریں بھائی عمل. یہ مولانا لاہوری کا خاندان آپ جانتے ہیں, عمل کیا تو علماء بھی جوتے اٹھاتے تھے. مولانا درخواستی نے عمل کیا تو آج امیر جمعیت اور حافظ الحدیث نظر آتا ہے. یہ عمل کی برکت ہے. میں کہتا ہوں عالم علم پڑھے تو عالم ہے, عمل کرے تو ولی اللہ ہے. سارے کو عمل کرے تو کیا ہے؟ عمل سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے. میں تھوڑی سی تقریر کروں گا تو ولادت بھی بتاؤں. یہ نہیں سمجھی کہ ہمیں ولادت نہیں آتی. میں تو اگر پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور بتاؤں تو اس کے لیے تو 500 سالہ دور بتا سکتا ہوں کہ حضور سے پہلے کیا تھا. بالکل, اور یہ قدرت کا قانون ہے, فطرت کا یہ تقاضا ہے. جب اندھیرا ہو تو روشنی آتی ہے. کہو جب اندھیرا ہو. دوستو جب موسم خزاں ہو تو موسم بہار آتا ہے. کہو کہ موسم, اس لیے ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ موسم بہار آیا, آقا نامدار آیا, مدینے کا تاجدار آیا, دو جہاں کا سردار آیا, محبوب رب غفار آیا, امت کا غمخوار آیا, یتیموں کا وفادار آیا. یتیموں آؤ تمہیں سیرت سناؤں. یتیموں لاوارثوں نہ رو, تمہیں گلے سے لگا کر, تمہارے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیر کر, تمہیں کندھے پہ اٹھا کر عید پڑھانے والا نبی آ گیا. یہ ساری سیرت ہو گئی. کہو یہ ساری سیرت. حضور نے فرمایا وکافر الیتیم کا ہاکذا. حضور نے فرمایا من مسح علی راس الیتیم فلو بکل شعرۃ حسنہ, جو یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرے ایک ایک بال کے بدلے خدا اس کو نیکی عطا کرے گا. حضور نے فرمایا بیت المکرم فیہ یتیم المکرم, وہ گھر شاندار ہے جس سے یتیم ہنس رہا ہو. حضور نے فرمایا سن لو آپ کو رلا دوں. آپ نے فرمایا اگر تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے, حسین دل نشین معجبین نازنین بہترین, ہاتھ میں لڈو اچھلتا کودتا کھیلتا جا رہا ہے, سامنے سر میں تیل نہیں کبرا ہے اور پسینہ پسینہ ہے, اس کا ابا نہیں کہ انگلی پکڑے, اماں نہیں کہ منہ دھوئے. میرے محبوب نے فرمایا خدا کی غیرت سے ڈرنا. اس یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار نہ کرنا, اپنے بیٹے کو لڈو دے کے نہ دینا, بوسہ نہ دینا. ایسا نہ ہو کہ یتیم کو ابے کا پیار یاد آ جائے. مولا کبھی میں بھی ابے سے ناز, اماں کا ناز اٹھاتا تھا. مولا اپنا ابا اور اماں ہے, فرمایا خیال کرنا خدا کی غیرت کو نہ للکارنا. ایسا نہ ہو کہ غریب کے دل سے آہ نکلے اور خدا تیرے آباد گھر کو برباد نہ کر دے. یہ الفاظ ہیں. جاگ رہے ہو یا نہیں؟ اب بہار آیا. کہو موسم. هم الفقراء قبل الاغنیاء 70 وفي روایت 500 خریفہ.
کہو سبحان اللہ۔ آج امیروں کی تردید نہیں کرتا، عبد الشکور اتنا کہتا ہے حضور کا ابا اور اماں بھی غریب تھے، نبی آئے تو وہ جھوپڑی غریب تھی، نبی کو جس دائی نے اٹھایا غریب تھی، حضور جب مدینے پہنچے جس گھر میں ٹھہرے ابو ایوب انصاری وہ غریب تھا۔ جو بولو کیا تھا؟ غریب تھا۔ آگے چلتا ہوں، یہ سلطان عبد الحمید نے حضور کا روضہ مبارک گنبد خضرا بنائی ہے، اندر مصطفیٰ کا جہاں ڈیرا ہے وہ صدیقہ کا حجرہ ہے جو چھڑیوں کی چھت ہے۔ آج بھی نبی جھوپڑی میں سو رہا ہے، صحیح ہے؟ نبی کو جو کفن دیا گیا وہ 3 کپڑے دھلے ہوئے تھے، بولو تو صحیح، 3 کپڑے۔ تم دنیا پہ ناز کرتے ہو، دین پوری اتنا کہتا ہے کہ یا اللہ میرے لاہوریوں کو دنیا دے جو صدیق کو دی تھی۔ دنیا ہو، کہو دنیا، نمے گویم کہ از دنیا جدا باش، باہر کارے کہ باشی با خدا باش۔ دنیا ہو صدیق والی، دنیا ہو عثمان غنی والی، قارون والی نہ ہو۔ آمین کہو۔ صدیق نے کلمہ پڑھا تو 45,000 دینار نقد کیش تھا، ہجرت پہ روانہ ہوا تو 5,000 دینار لے کر گیا۔ میرے لاہوریوں، جب فوت ہوا تو کفن بھی پرانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ نبی کی جوتی میں لٹا دیا۔ بی بی عائشہ نے کہا ابا جان کیسا کفن دوں؟ فرمایا پیسے ہیں؟ جی ابا۔ فرمایا نئی چادر خرید کر کے کسی بیوہ کو دے دینا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور جس کا سطر ظاہر ہو۔ صدیقہ، بیوہ کے لرزتے ہوئے ہاتھ اٹھیں گے، صدیق کی کمر روشن ہو جائے گی۔ یوں مال ہو۔ آمین کہو بھائیو۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ ہو، دنیا ہو دین کے لیے۔ عثمان غنی جیسی دنیا رکھو، 25,000 مسجد نبی میں خرچ کرے، 12,000 بیر روما میں خرچ کرے، 10,000 کی تھیلی مصطفیٰ کو غزوہ تبوک میں دے۔ صحیح ہے؟ بولو تو صحیح۔ 850 اونٹ اور 50 گھوڑے پیغمبر کی خدمت میں غزوہ تبوک میں پیش کرے۔ دعا کرو ایسا دین، ایسی دنیا ہو۔ میں دور جا رہا ہوں، حضور کی ولادت ہوئی، کہو سبحان اللہ۔ تو نبی کی ولادت بشہادت، حضور نے خود فرمایا انما ولدت مطہرا، میں پاک پیدا ہوا۔ زور سے کہو میں، مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں تھی، آلائش نہیں تھی، اللہ نے خود انتظام کر دیا تھا، میں پاک۔ اور مولانا لکھتے ہیں تھانوی اور اسی طرح تمام سیرت مصطفیٰ سے لے کر رحمت اللہ عالمین سے لے کر تمام کتابیں کہ انما ولد مختونا، نائی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے سارا انتظام بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ نبی ہوتا ہے، کہو کیا ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کی خوشبو اس وقت تھی اب بھی ہے۔ بولو، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں دن بری اٹھو اٹھو یا نبی سلام علیکہ، کیا کہ نبی آ گئے، کہاں ہیں کہ چلے گئے؟ کیا بدھو بناتے ہیں ہمیں؟ ان کو کہو آج بھی خوشبو ہے، کہو آج بھی۔ امام مالک کہتے ہیں مجھے 7 میل تک حضور کی خوشبو آتی ہے، اور میں علماء کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، وفا الوفا معالم دار الہجرہ اثار المدینہ میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مدینہ انت طابہ طیبہ طیبہ مطابہ لطیب راحتک الی یوم القیامہ، مدینہ تیرا نام طابہ، تیرا نام طیبہ، تیرا نام طیبہ، تیرا نام مطابہ، قیامت تک میری وجہ سے تیرے ہواؤں میں جنت کی خوشبو رہے گی۔ یہ مدینے کی بات ہے۔ یہ میں حیران ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کے در پر جانے کی توفیق بخشے۔ میں نے اتنا دیکھا ہے کہ ہر چیز نبی کے در پر جا رہی ہے۔ بلال حبشہ چھوڑ کے نبی کے، سلمان فارس سے نکل کر حضور کے، بولو بولو غلط نہیں کہوں گا، صہیب روم چھوڑ کر حضور کے، ابو ہریرہ یمن سے نکل کر محبوب کے، عمر بن طفیل دوسی دوست سے نکل کر حضور کے، مکہ سے 115 صحابہ نکل کر حضور کے، آج بھی 70,000 فرشتہ حضور کے، جبریل آسمان سے وحی لے کر نبی کے، قرآن لوح محفوظ سے اتر کر پیغمبر کے، ساری دنیا نبی کے در پہ اور نبی لاہور آ رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ وہاں نماز پڑھو 50,000 کا ثواب ہے۔ جو بولو کیا عبد الشکور صحیح حدیث پڑھ رہا ہے، منظار قبری وجبت و شفاعتی، یہ مدینے ہے، جو میری مزار کو دیکھے گا اس کی سفارش کروں گا۔ کیا یہ حدیث ہے ما بین منبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ؟ یہ لاہور ہے وہ رہا ہے؟ وہ بولو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ میں بڑے آپ کے مسئلے حل کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ آمین کہو۔ بلکہ حضور کے ارشاد مجھے یاد آ گیا، من دفن فی مدینتی فہو من جواری، کہو سبحان اللہ۔ فرمایا جو مدینے میں آ کر دفن ہو گیا قیامت تک میرا ہمسایہ بن۔ اللہ اکبر۔
ایک حدیث میں ہے کہ 70,000 آدمی جنت البقیع سے اٹھیں گے جن کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ہوگا. وہ اس لیے کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ کر میرے مدینے میں وفات پائی تھی. بہرحال میں کسی کی تردید نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھی کو سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کے دروازے پر لے جائے. میں نے صحابہ کو دیکھا جب حضور دنیا سے, اللہ اکبر, آپ کی ہجرت بھی 12 ربیع الاول, ولادت بھی 12 ربیع الاول, رحلت بھی 12 ربیع الاول. کہو اللہ اکبر. سیرت سنو, ساتھ ساتھ فضائل کے ساتھ کچھ مسائل بھی بتا رہا ہوں تاکہ حضور سے صحیح تعلق ہو جائے. آمین کہو. بھائی وقت نہیں, سنیے بھائی, مسجد میں اس نے پیشاب شروع کیا, یاد ہے مجھے, یاد ہے, کہو مجھے. ساتھ ساتھ سیرت سناؤں تو آقا کی ولادت ہوئی تو قحط ختم ہو گیا. بی بی حلیمہ کہتی ہے یہ پیغمبر کی برکت ہے. ہم برکت دے. علماء کے سامنے اور حدیث بزرگ بھی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو. حدیث نہیں کہ بی بی عائشہ کہتے ہیں میرے پاس حضور کا کرتا تھا, حضور کا جس کو بخار آتا تھا, بسم اللہ کر کے کرتے کے آستینے پانی میں ڈبو دیتی اور کہتی مولا یہ وہ کرتا ہے جو تیرے نبی کے وجود سے لگ چکا ہے, اور میں جو بھی منہ پہ پانی چھینکتا خدا شفا عطا کر دے. یہ برکت ہے. کہو یہ. حضور وضو کرتے پانی تقسیم, حضور سے حجامت کراتے, صحابی ایک ایک بال تبرک کر لے جاتے. میں آج علماء کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہم ان ابراہیم خلیلک نبیک تعالی مکہ انا نبیک